السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں گے جس نے مکہ کی فضاؤں کو ہلا دیا۔ یہ وہ دن تھا جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار کھلے عام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد کیسے مخالفت کا طوفان آیا، کن کن طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا، اور آخر کار ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ آئیے اس تاریخی حقیقت کو موت پر روایات کی روشنی میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صفا پہاڑی پر ایک اعلان رسالت اسلام کی ابتدا میں چند لوگ ایمان لا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اب کھلے عام لوگوں کو دعوت دیں۔ چنانچہ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکہ کے بڑے بڑے قبیلوں کو پکارا، اے بنی فہر، اے بنی عبد المطلب، اے قریش کے لوگوں، میری بات سنو۔ سب حیرانی سے جمع ہوئے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور تمہیں اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی یہ کلمات ادا ہوئے، آپ کے سگے چچا ابو لہب غصہ میں بولا، محمد، ہلاکت ہو تم پر، کیا ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ یہ اعلان تھا کہ ابو لہب اور اس کا مال و دولت بھی اس عذاب سے نہ بچ سکے گے۔ دشمنی کی شروعات ہو گئی۔ اس کے بعد اس دن کے بعد ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کا کوئی موقع نہ چھوڑا، اور وہ راستوں میں کانٹے بچھاتے، گالیاں دیتے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکاتے۔ ابو لہب نے اپنی ضد میں اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں رقیہ اور کلثوم، جو ان کی طرف دونوں بیٹوں کی طرف مصلوب ہو چکی تھی، ابو لہب اور جمیل کے نوں کی طرف وہ ان کو طلاق دے دے۔ یہ دکھ صرف ذاتی نہیں بلکہ اپنی دشمنی کا اظہار تھا۔ تو ناظرین، آپ کو مرکزی واقعہ سناتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس جب اذیت دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل اور اس کے ساتھ قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا، کون ہے جو اونٹ کی تازہ اوجری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر ڈال دے؟ عقبہ بن معیط آگے بڑھا اور اوجری آپ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ تاریخ کا بدبخت ترین انسان تھا یہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اذیت دی۔ اس اوجری کا اتنا بوجھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے راوی ہے کہ وہ ظالم ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گر پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران سجدے ہی میں رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 240 میں روایت ہے، اسی وقت ایک ننھی سی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا دوڑتی ہوئی آئی اور گندگی ہٹائی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر ہمت تھی۔ یہ منظر ایک باپ اور بیٹی کے صبر و استقامت کی زندگی پر مبنی تھا۔ ناظرین، جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، ان قریش کے سرداروں کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر بد دعا دی۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، ابی معیط، ولید بن عتبہ، حضرت عبداللہ بن
حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے سب کو جنگ بدر کے دن مردہ حالت میں کنویں کے قریب پڑا ہوا دیکھا۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث 240 اور صحیح مسلم حدیث 1794۔ بدر کے میدان میں وہ سب بڑے بڑے سردار اور جو مکہ میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے خاک میں مل گئے۔ وہی لوگ جنہوں نے خانہ کعبہ کے پاس ہنسی اڑائی تھی آج ذلت کے ساتھ مارے گئے اور لاشیں کھلے کنویں میں پھینک دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے بعد اس کنویں کے پاس کھڑے ہوئے اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ کہ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا۔ صحیح بخاری 3976۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتے ہیں کہ حق بات پر ڈٹ جانا چاہیے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان جاری کر دیا۔ صبر اور طاقت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا۔ دنیاوی طاقت بے وقت ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے سردار اپنے جان، مال، رتبے اور قبیلوں کے باوجود ذلت کے ساتھ ختم ہوئے۔ اہل ایمان کے لیے سلی مصائب وقتی ہوتے ہیں، مگر انجام ہمیشہ حق کے ماننے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔